اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کیسے ہیں سب میرے ایمان ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لیسن کا آغاز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت بات سے کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ حیات ہمیں اس راستے پر چلنے والا بنائے۔ سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، بڑی مد ہے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ بڑی مد کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور 7 کڑی زبر بھی ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم اللہ، اللہ کا نام پور کریں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے آج آپ کا لیسن۔ آپ نے اس کو بغور سننا ہے اور پڑھنا ہے بار بار، اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ تو ساتھیوں اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور ہم نے مفرد حروف بالترتیب دیکھے، اور ساؤنڈز آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے نیکسٹ جو ہماری تختی ہوگی وہ ہماری مخارج کی ہوگی۔ مخارج سے پہلے کچھ چند باتیں ضروری جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مخارج کا کیا مطلب ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ حلق اور منہ کے جس مقام سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ حلق اور منہ کے جس مقام سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور مخارج کی کل تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کی کل تعداد کتنی آپ کو بتائی گئی تھی؟ 29، لیکن مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف 29 ہیں تو مخرج بھی 29 ہونے چاہیے، لیکن 17 کیوں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات 2-3 حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں،
یعنی ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جتنے بھی چیزیں نوٹس آپ کو لکھوائے جاتے ہیں تو ممکن ہو تو آپ اپنی ڈائری بنا کر اس کے اوپر یہ لکھ لیجئے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ساؤنڈز ہم نے دیکھنے ہیں قرآن قاعدے کی آج ایک اور طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتث جحخ دذرازی سشصاد داد طاغ فقف کاف لام نو ہا یا۔ اس طرح سے اگر آپ کو ساؤنڈ یاد ہو جاتے ہیں تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو بہت اچھے سے پہلی تختی یاد ہو جائے گی، اور جب آپ پہلی تختی بہت اچھے سے ادائیگی کرنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ تو قرآن آپ کے لیے سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آج کا لیسن یہاں ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔